دیہات کا ایک لڑکا شہر آیا۔ سڑک پر چلتے ہوئے وہ ایک اسکول کی عمارت کے سامنے سے گزرا۔ یہ اسکول کے جشن کا دن تھا۔ سینکڑوں لڑکے ایک کھڑکی کے سامنے لائن لگائے ہوئے تھے۔ دیہاتی لڑکے نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کھڑکی پر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے اور ہر ایک اس کو لے کر باہر آ رہا ہے۔ دیہاتی لڑکا بھی لائن میں شامل ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لائن کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو مٹھائی کا پیکٹ اسی طرح میرے ہاتھ میں ہوگا جس طرح وہ دوسروں کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے۔ لائن ایک کے بعد ایک آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ دیہاتی لڑکا کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے خوش خوش اپنا ہاتھ کھڑکی کی طرف بڑھایا۔ اتنے میں کھڑکی کے پیچھے سے آواز آئی، تمہارا شناختی کارڈ؟ لڑکے کے پاس کوئی کارڈ نہ تھا، وہ کارڈ پیش نہ کر سکا، چنانچہ وہ کھڑکی سے ہٹا دیا گیا۔ اب لڑکے کو معلوم ہوا کہ یہ مٹھائی ان لوگوں کو تقسیم ہو رہی ہے جو سال بھر اسکول کے طالب علم تھے، نہ کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو اچانک کہیں سے آ کر کھڑکی پر کھڑا ہو گیا ہو۔ ایسا ہی کچھ معاملہ آخرت میں پیش آنے والا ہے۔ آخرت کا دن خدائی فیصلے کا دن ہے۔ اس دن سارے لوگ خدا کے یہاں جمع کیے جائیں گے۔ وہاں لوگوں کو انعامات تقسیم ہو رہے ہوں گے، مگر پانے والے صرف وہ ہوں گے جنہوں نے اس دن کے آنے سے پہلے پانے کا استحقاق پیدا کیا، جو اپنا شناختی کارڈ لے کر وہاں حاضر ہوئے ہوں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب کسی آنکھ کے لیے سب سے زیادہ پرکیف منظر یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھے، کسی ہاتھ کے لیے سب سے زیادہ لذیذ تجربہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو چھوئے، کسی سر کے لیے سب سے زیادہ عزت اور فخر کی بات یہ ہوگی کہ وہ اس کو رب العالمین کے آگے جھکا دے، مگر یہ سب کچھ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے کو خدا کی نظر عنایت کا مستحق ثابت کیا۔ بقیہ لوگوں کے لیے ان کی غفلت ان کے اور ان کے خدا کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ وہ خدا کی دنیا میں پہنچ کر بھی خدا کو نہ دیکھیں گے۔ وہ پانے والے دن بھی اپنے لیے کچھ پانے سے محروم رہیں گے۔